بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ ایران کی نیٹو کو سخت وارننگ، جنگ پھیلی تو یورپ بھی زد میں آ سکتا ہے۔ ایران اور مغربی ممالک کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک مرحلے میں داخل ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے یورپی ممالک کو سخت پیغام دے دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر کسی یورپی ملک نے ایران کے خلاف کارروائی میں امریکہ کو اپنی سرزمین یا فضائی حدود استعمال کرنے دیں تو ایران جواب دے گا۔ ایران نے خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایسی صورت میں یورپ میں موجود امریکی فوجی اڈے بھی اس کے ممکنہ اہداف میں شامل ہوں گے۔ ایرانی موقف کے مطابق جنگ کے خاتمے کی شرائط ایران پر مسلط نہیں کی جا سکتی اور وہ اپنے دفاع کا حق استعمال کرے گا۔ اس بیان کے بعد یہ سوال اہم ہو گیا ہے کہ کیا امریکہ کسی ممکنہ کارروائی میں نیٹو ممالک کی سرزمین استعمال کر سکتا ہے؟ اگر ایسا ہوا تو موجودہ تنازعات صرف مشرق وسطیٰ تک محدود رہنے کی بجائے یورپ تک پھیلنے کا خطرہ پیدا ہو سکتا ہے۔ تاہم یہ بات واضح رہے کہ ایران کی جانب سے دی گئی یہ وارننگ ایک سرکاری موقف ہے، جبکہ عملی صورت آنے والے دنوں میں ہی واضح ہو سکتی ہے۔ اسرائیل میں حکومتی نظام پر بڑے سوال، نیتن یاہو کے لیے سیاسی مشکلات بڑھ گئیں۔ اسرائیل کے سرکاری اداروں کے حوالے سے سامنے آنے والی ایک رپورٹ نے حکومت اور وزیراعظم نیتن یاہو پر نئے سوالات کھڑے کر دیے۔ اسرائیل کے اسٹیٹ کنٹرولر کی رپورٹ کے مطابق ایئرپورٹس اتھارٹی کے تقریباً 25% ملازمین ایسے ہیں جن کے رشتہ دار بھی اسی ادارے میں موجود ہیں۔ رپورٹ میں بعض اہم عہدیداروں پر بھرتیوں کے طریقہ کار پر بھی سوالات اٹھائے گئے ہیں اور بتایا گیا ہے کہ کئی ٹینڈر میں صرف ایک امیدوار موجود تھا۔ اسی دوران ایئرپورٹس اتھارٹی کے سابق ڈائریکٹر جنرل نے صرف 8 ماہ میں استعفیٰ دے دیا تھا، جسے سیاسی مداخلت سے جوڑا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اسرائیل کی صحت کے شعبے میں بھی بڑی تعداد میں اہم عہدے مستقل افسران کی بجائے عارضی تقرریوں سے چلائے جا رہے ہیں۔ ان انکشافات نے اپوزیشن کو حکومت پر تنقید کا ایک نیا موقع فراہم کر دیا ہے۔ نیتن یاہو پہلے ہی سیاسی دباؤ اور جنگ سے متعلق مختلف تنازعات کا سامنا کر رہے ہیں، اس لیے یہ معاملہ ان کے لیے مزید مشکل پیدا کر سکتے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ انکشافات اسرائیل میں قبل از وقت انتخابات کے مطالبے کو مزید طاقت دیتے ہیں یا حکومت اس بحران پر قابو پا لیتی ہے۔ ایران اور سعودی عرب کے درمیان فاصلے کم کرنے کے لیے عراق کا بڑا سفارتی منصوبہ۔ مشرق وسطیٰ میں جاری کشیدگی کے دوران ایران اور سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے ایک اہم سفارتی پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عراق نے دونوں ممالک کے درمیان ایک مشترکہ سیکیورٹی رابطہ کونسل بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ایران اور سعودی عرب کے درمیان اعتماد میں اضافہ اور خطے میں کسی بڑی جنگ کے خطرے کو کم کرنا بتایا جا رہا ہے۔ عراقی قومی سلامتی کمیشن نے اس حوالے سے نئی سفارتی کوششوں کی تصدیق کی ہے۔ اس تجویز کے تحت ایران اور سعودی عرب سیکیورٹی معاملات پر براہ راست رابطہ بڑھا سکتے ہیں اور خطے کے مسائل کو بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ اگر یہ منصوبہ عملی شکل اختیار کر جاتا ہے تو خلیجی ممالک اور مشرق وسطیٰ کے مجموعی سیکیورٹی صورتحال پر اس کے اہم اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ پاکستان کی سفارتی کوششیں آبِ ہرمز میں کشیدگی کم ہونے کی امید۔ آبِ ہرمز کی صورتحال پر پوری دنیا کی نظریں لگی ہوئی ہیں کیونکہ یہ عالمی تیل اور توانائی کی سپلائی کے لیے انتہائی اہم سمندری راستہ ہے۔ تازہ سفارتی رابطوں کے بعد پاکستان کے کردار کو خاص اہمیت دی جا رہی ہے، خصوصاً ایران کے ساتھ ہونے والی بات چیت کو اہم قرار دیا جا رہا ہے۔ پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ایران کے دورے کے بعد یہ امید پیدا ہوئی ہے کہ ایران اور عمان کے درمیان آبِ ہرمز کی سیکیورٹی سے متعلق مذاکرات میں پیش رفت ہو سکتی ہے۔ پاکستان کے پاس ایران کے ساتھ اپنے تعلقات اور سفارتی اثر و رسوخ کے ذریعے کشیدگی کم کرنے میں کردار ادا کرنے کی گنجائش موجود ہے۔ آبِ ہرمز کے ایک طرف ایران ہے جبکہ دوسری جانب خلیجی ممالک واقع ہیں جن میں سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، کویت، بحرین اور قطر شامل ہیں۔ اس راستے میں کسی بڑی رکاوٹ سے عالمی تیل کی سپلائی، شپنگ اور عالمی معیشت پر براہ راست اثر پڑ سکتا ہے۔ ایران کی خلیجی ممالک کو سخت وارننگ، امریکی اڈے بنے تو جواب دیا جائے گا۔ امریکہ اور ایران کے درمیان کشیدگی ایک بار پھر خطرناک رخ اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے۔ ایرانی حکام نے قطر، کویت، متحدہ عرب امارات اور دیگر خلیجی ممالک کو خبردار کر دیا
ایران کا کہنا ہے کہ جن ممالک میں امریکی فوجی طیارے، ہتھیار یا دیگر فوجی وسائل موجود ہیں وہ محتاط رہیں۔ ایرانی حکام کے مطابق اگر ان ممالک کی سرزمین ایران کے خلاف کارروائی کے لیے استعمال ہوئی تو وہ جوابی کارروائی کر سکتے ہیں۔ خاص طور پر قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات میں موجود امریکی فوجی تنصیبات کو ممکنہ خطرے کے طور پر پیش کیا گیا۔ ایران کا موقف ہے کہ خلیجی ممالک اگر امریکہ کو فوجی سہولتیں فراہم کرتے ہیں تو انہیں اس کے نتائج کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس وارننگ کے بعد خطے میں موجود امریکی فوجی اڈوں اور تنصیبات کی سیکیورٹی پر سوالات مزید بڑھ گئے ہیں۔ اب سب کی نظریں اس بات پر مرکوز ہیں کہ خلیجی ممالک اس دباؤ کے درمیان امریکہ اور ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کس طرح متوازن رکھتے ہیں۔ ایران جنگ میں 774 امریکی فوجی ہلاک یا زخمی ہونے کا دعویٰ۔ ایران کے ساتھ جاری تنازع میں امریکی فوجی تنصیبات کے حوالے سے ایک اہم رپورٹ سامنے آئی ہے۔ رپورٹ میں امریکی محکمہ دفاع کے اعداد و شمار کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا ہے کہ امریکی فوجیوں کی ہلاکتوں اور زخمیوں کی تعداد 774 تک پہنچ گئی ہے۔ ان میں 18 فوجیوں کی ہلاکت جبکہ 756 کے زخمی ہونے کا دعویٰ کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق حالیہ دنوں میں تقریباً 60 مزید زخمیوں کے کیسز امریکی ریکارڈ میں شامل کیے گئے۔ ان میں بعض اہلکار اردن، کویت، عراق اور سعودی عرب میں امریکی فوجی اڈوں پر ہونے والے حملوں کے اثرات سے متاثر ہوئے۔ خاص طور پر دھماکوں کے نتیجے میں دماغی چوٹ یعنی ٹرامیٹک برین انجری کے کیسز بھی سامنے آنے کا دعویٰ کیا گیا۔ اگر یہ اعداد و شمار درست ثابت ہوتے ہیں تو یہ امریکی فوج کے لیے اس تنازع میں ایک بڑا نقصان تصور کیا جاتا ہے۔ تاہم جنگی حالات میں سامنے آنے والے اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق انتہائی اہم ہے، اس لیے حتمی تصویر مزید معلومات آنے کے بعد ہی واضح ہوگی۔ ایران کا تیل پر بڑا انتباہ۔ خلیجی ممالک امریکہ کے معاشی دباؤ میں آئے تو صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ ایران نے امریکہ کی جانب سے ممکنہ معاشی دباؤ اور پابندیوں کے معاملے پر خلیجی ممالک کو ایک اور سخت پیغام دے دیا۔ ایرانی موقف کے مطابق اگر کوئی خلیجی ملک ایران کے خلاف امریکہ کی معاشی مہم میں حصہ لیتا ہے تو اسے بھی نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایرانی حکام نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسی صورت میں ان ممالک کے معاشی اور تیل سے متعلق مفادات بھی خطرے میں آ سکتے ہیں۔ ایران کا کہنا تھا کہ وہ جنگ کو پھیلانا نہیں چاہتا لیکن اپنے خلاف معاشی یا فوجی کارروائیوں کو بھی قبول نہیں کرے گا۔ دوسری جانب امریکہ ایران کے خلاف بڑے مالیاتی اقدامات اور نئی پابندیوں کی تیاری کر رہا ہے۔ یوں خلیجی ممالک ایک مشکل صورتحال میں پھنس سکتے ہیں کیونکہ ایک طرف امریکہ کا دباؤ ہے اور دوسری طرف ایران کی سخت وارننگ۔ اگر کشیدگی مزید بڑھتی ہے تو اس کے اثرات تیل کی سپلائی، شپنگ اور عالمی منڈیوں تک پہنچ سکتے ہیں۔ اسی لیے خطے کے ممالک کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ وہ کسی بڑے تصادم کا حصہ بنے بغیر اپنے معاشی اور سیکیورٹی مفادات کا تحفظ کر سکتے ہیں۔ امریکہ میں ایندھن کی قلت کے آثار۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر ایران سے مذاکرات کا دباؤ بڑھنے لگا۔ امریکہ میں ایندھن کی سپلائی کے حوالے سے سامنے آنے والی اطلاعات نے ایران کے ساتھ جاری تنازع کی معاشی قیمت پر نئی بحث چھیڑ دی۔ رپورٹ کے مطابق نیو یارک کے بفیلو انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ایویشن فیول کی قلت کے باعث پروازوں کے لیے ایندھن کی دستیابی متاثر ہوئی ہے۔ اس صورتحال کے باعث نوٹم جاری کیے جانے کی اطلاعات بھی سامنے آئی ہیں، تاہم اس دعوے کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔ دوسری جانب تیل کی قیمتوں میں اضافے اور آئندہ امریکی مڈ ٹرم انتخابات کے باعث مسئلہ حل کرنے کا دباؤ بڑھنے کی بات کی جا رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق امریکہ نے پاکستان کے ذریعے ایران کے ساتھ بیک چینل یعنی غیر رسمی مذاکرات کا راستہ کھلا رکھنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستانی قیادت کی جانب سے ایران کے ساتھ رابطے اور سفارتی کوششیں اسی پس منظر میں اہم سمجھی جا رہی ہیں۔ ایران تاہم بغیر بڑی مراد کے مذاکرات کی میز پر واپس آنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دیتا اور پابندیاں ختم کرنے سمیت مختلف مطالبات پیش کر رہا ہے۔ اگر سفارتی راستہ کامیاب نہ ہوا تو توانائی، تجارت اور عالمی معیشت پر اس تنازع کے اثرات مزید گہرے ہونے کا خدشہ برقرار ہے۔ امریکہ اور چین میں نئی محاذ آرائی کا خطرہ، پابندیوں کا دائرہ بیجنگ تک پہنچنے کا امکان۔ ایران کے خلاف امریکی پابندیوں کے بعد سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر چین ایران کے ساتھ تجارت جاری رکھتا ہے تو واشنگٹن کا اگلا قدم کیا ہوگا؟ چین ایران کا اہم تجارتی شراکت دار ہے اور ایران کی تیل کی تجارت میں بھی چین کا کردار اہم سمجھا جاتا ہے۔ امریکہ پہلے ہی مختلف شعبوں میں چین پر تجارتی اور ٹیکنالوجی پابندیاں عائد کر چکا ہے، جبکہ دونوں ممالک کے درمیان ٹیرف کی جنگ بھی جاری رہی ہے۔
اگر ایران کے ساتھ تجارت کرنے والی چینی کمپنیوں پر بھی بڑے پیمانے پر پابندیاں لگائی گئی تو یہ تنازع ایک نئے مرحلے میں داخل ہو سکتا ہے۔ دوسری جانب چین کے پاس بھی امریکی صنعت کے لیے اہم خام تیل اور ٹیکنالوجی سپلائی پر اثر ڈالنے کے مختلف ذرائع بھی موجود ہیں۔ ایران میں سٹار لنک کے خلاف کارروائی، تقریباً 1000 ڈشز پکڑنے کا دعویٰ۔ ایران میں انٹرنیٹ اور مواصلاتی نظام کے حوالے سے بھی ایک اہم پیش رفت سامنے آئی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے تقریباً 1000 سٹار لنک ڈشز قبضے میں لینے کا دعویٰ کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایسے افراد کے خلاف بھی کارروائی کی گئی ہے جو مبینہ طور پر سٹار لنک سروس استعمال کر رہے تھے۔ ایران میں سٹار لنک کے استعمال پر پابندیاں موجود ہیں اور حکام اسے قومی سیکیورٹی کے معاملے سے جوڑتے رہے ہیں۔ ایرانی حکام کا موقف ہے کہ بیرونی سیٹلائٹ انٹرنیٹ سروس کا استعمال حساس حالات میں سیکیورٹی کے لیے خطرہ بن سکتا ہے۔ دوسری جانب سٹار لنک جیسی سروسز ایسے علاقوں میں انٹرنیٹ رابطے کا متبادل فراہم کر سکتی ہیں جہاں عام مواصلاتی نظام متاثر ہو جائے۔ جنگ یا شدید بحران کی صورت میں انٹرنیٹ اور معلومات کا کنٹرول خود ایک اہم محاذ بن جاتا ہے۔ اس لیے ایران میں سٹار لنک کے خلاف کارروائی کو بھی موجودہ کشیدگی کے وسیع تر تناظر میں دیکھا جا رہا ہے۔ تاہم رپورٹ میں موجودہ اعداد و شمار کی آزادانہ تصدیق ضروری ہے۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔